الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم۔ میرے دینی اور اسلامی ساتھیوں، آج کا موضوع ہے کہ ہم اللہ رب العزت سے جتنا ڈرتے ہیں اتنی ہی اللہ کی ذات اور اللہ کی رحمت سے امید بھی رکھیں۔ خوف اور رجا یہ دو چیزیں ہیں، اور یہ دو چیزیں ہمارے اندر پائی جانی چاہیے۔ قبل اس کے کہ تفصیلاً اس موضوع کے تحت باتیں ہوں، بھائیوں سے گزارش ہے کہ انشاءاللہ جو بیان آپ کے سامنے دیا جا رہا ہے اسی بیان سے کچھ سوالات رکھے جائیں گے، آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور پھر جو صحیح جواب دے لیں گے انہیں موبائل کا بطاقہ دیا جائے گا، انشاءاللہ کارڈ تقسیم ہوگی۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے بندوں کو آگاہ کر دو، خبر کر دو کہ میں بخشنے والا ہوں، اپنے بندوں کے حال پر رحم کرنے والا ہوں۔ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور اس بات کی بھی خبر ہو جائے، ہمارے بندے بے خبری میں مبتلا نہ ہو، بلکہ اس بات کی بھی جانکاری انہیں ہونی چاہیے کہ میرا عذاب بھی بڑا ہی دردناک عذاب ہوا کرتا ہے۔ میرے بھائی دیکھیں، اللہ نے اس آیت کریمہ کے اندر اپنی رحمت و مغفرت کو مقدم کیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ میرے بندوں کو بتا دو، آگاہ کر دو کہ میں بخشنے والا ہوں۔ بندہ گناہ کر لے اور میرے دربار میں آ جائے، میرے سامنے جھک جائے، اپنے گناہوں کی معافی چاہے، انا الغفور الرحیم، میں بخشنے والا ہوں اور اپنے بندوں کے حال پر رحم کرنے والا ہوں۔ میرے بھائی، آج انسان بکثرت گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، گناہوں پر گناہ کرتے جا رہا ہے، کرتے جا رہا ہے، کرتے جا رہا ہے۔ وہ انسان، گناہ کرنے والا انسان یہ نہ سمجھے کہ ہمارا رب، ہمارا اللہ غافل ہے، یا یوں ہی ہماری بدعملی پر بھی، برے اعمال پر بھی ہمیں چھوڑتا جا رہا ہے۔ نہیں، اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ ایک وقت اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھا ہے، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب وہ وقت آ جائے گا تو سیکنڈ بھر کے لیے آگے پیچھے نہیں کیا جائے گا، فوراً آپ گرفت میں آ جائیں گے، اللہ کی پکڑ میں آ جائیں گے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی رحمت سے امید بھی رکھیں، اللہ کی ذات سے پر امید ہوں، اور ویسے ہی جب ہم گناہ کریں تو خوف الہی سے ڈر بھی جائیں، اللہ کی پکڑ سے ہم ڈریں۔ اس معنی کی حدیث آتی ہے، راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته احد ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته احد۔ رواہ مسلم، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة، کہ اگر ہمارے مومن بندوں کو پتہ چل جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان والی اس بات کو جان لے، ایمان والی اس بات کو جان لے کہ اللہ کے پاس کتنی بڑی سزا ہے، اللہ نے گناہوں کا سزا کس قدر متعین کر رکھا ہے، تو کہتے ہیں ما طمع بجنت احد، مومن بندوں میں سے کوئی بھی شخص اس بات کی امید نہیں کرے گا کہ وہ جنت میں جائے گا۔ انسان اپنے حال پر غور کرے، اپنے گناہ ذنوب و خطاؤں کا جائزہ لے، تو پھر نا امیدی آ جائے گی، اور بندہ کہے گا کہ اتنی گناہوں کی کثرت ہے، کیسے ہم جنت میں جا پائیں گے؟
انسان نا امید ہو جائے گا. اور ایسے ہی وَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ مَا عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الرَّحْمَةِ، کافر اللہ کا نافرمان بندہ اس بات کو جان لے کہ اللہ کے پاس رحمت کس قدر ہے، اللہ کس قدر رحیم و کریم ہے، تو کہتے مَا قَنَطَ مِنْ جَنَّتِهِ أَحَدٌ، تو کافر بندہ بھی نا امید کبھی بھی نہیں ہوگا. کفر کرنے پر بھی وہ اس بات کو امید رکھے گا کہ اللہ اس قدر رحیم و کریم ہے، اس قدر رحمان ہے، اللہ کی رحمت اس قدر وسیع ہے کہ اللہ ہمیں دخول جنت سے محروم نہیں کرے گا. میرے بھائی صحیح مسلم کی روایت ہے، پتہ یہ چلا کہ انسانوں کو چاہیے کہ جب اچھے اعمال کرے، اللہ کی اطاعت کو بجا لائے، تو پھر اللہ کے ذات سے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، امید کرے. امید کے ساتھ انسان اعمال کو بجا لائے کہ ہم یہ اعمال، ابھی عشاء کی نماز باجماعت ہم نے ادا کی ہے، اللہ سے ہم امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل کرے گا. اگر ہم نماز کے محافظ ہیں، صلاۃ کے محافظ ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل و کرم سے، اپنے وعدے کے مطابق ہمیں جنت میں داخلہ فرمائے گا. تو گویا کہ ہم اللہ کی اطاعت کو بجا لائیں تو اللہ کی رحمت سے امید ہو کہ یہ ہماری نیکی، ہمارا اچھا عمل، ہمارے حسنات ضائع اور برباد نہیں جائیں گے. ویسے ہی جب انسان گناہ کرتا ہے تو پھر اللہ کا خوف بھی غالب ہونی چاہیے، اللہ کی گرفت سے ڈرنا چاہیے. میرے بھائی حدیث آتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ خلق الرحمہ یوم خلقها مئۃ رحمہ. یوم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کو پیدا کیا یہ اسی دن، جس دن اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی خلقت کی، پیدائش کیا، اسی دن اللہ تعالیٰ نے رحمت کو بھی اور 100 رحمت پیدا کیا. مئۃ رحمہ، 100 رحمت کو پیدا کیا. فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ 99 رحمہ، اللہ نے اپنے پاس صرف یعنی سارے کے سارے رحمت یعنی 99 رحمت کو روک لیا ہے، اور صرف ایک ہی رحمت کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھیج دیا. وَأَرْسَلَ فِي خَلْقِهِ، اور بھیج دیا اپنی سارے مخلوق کے اندر، فی خلقہم کلہم رحمت واحدہ، یعنی سارے مخلوق میں اللہ نے صرف ایک رحمت کو، چاہے مخلوق کا تعلق انسان سے ہو، جنات سے ہو، یا جانوروں سے ہو، چرند اور پرند سے ہو. دیکھیں اللہ صرف ایک رحمت کا نتیجہ ہے. ماں اپنی بچوں کے ساتھ کس قدر محبت کرتی، کس قدر مہربان ہوتی ہے. چرند اور پرند، جانور تک بھی اپنے بچوں کے ساتھ کس قدر رحیم و کریم ہوتا ہے، کس قدر مہربانی سے کام لیتا ہے. یہ صرف ایک رحمت کا نتیجہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلوق میں بھیجا ہے. باقی 99 رحمت کو اللہ نے اپنے پاس روک لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر قیامت کے دن وہ ساری رحمت ڈال دے گا. میرے بھائی اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ 99 رحمت اپنے پاس رکھ لیا ہے، اور قیامت کے دن اللہ اپنے بندوں پر رحیم و کریم ہوگا، بے پایا رحیم و کریم، جس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ صرف ایک رحمت کا نتیجہ ہے. میرے بھائی ہم گناہ پر گناہ کرتے جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہم اللہ کے عذاب کا شکار نہیں ہو رہے. اگر اللہ فوری طور پر گناہوں پر گرفت کر لے تو ایک جانور تک بھی دنیا میں نہ بچے میرے بھائی. لیکن اللہ رحیم و کریم ہے، اپنے بندوں پر مہلت دے رہا ہے، سہولت دے رہا ہے کہ بندہ ہوش میں آ جائے. میرے بھائی تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے ڈر بھی جائیں، جب گناہوں کا ارتکاب کریں، ہم سے گناہوں کا صدور ہو، غلطیاں ہو جائیں، تو اللہ کے عذاب کو اپنے سامنے رکھیں کہ اللہ ہماری گرفت کرے گا. اور پھر نا امید نہیں ہونی چاہیے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف بھی نہیں کرے گا. نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ. اے اللہ کے نبی آپ میرے بندوں کو کہہ دیں جنہوں نے گناہ کر کے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے،
لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو کہ اللہ ہمارے گناہوں کو کیسے بخشے گا. نہیں، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. بہت سارے انسان گناہوں کی کثرت پر ذنوب اور خطاؤں کو دیکھتے ہوئے کہ ارے بچپن سے اب تک تو ہم گناہ کرتے جا رہے ہیں، کتنے گناہوں کو اللہ معاف کرے گا. اللہ کہتا ہے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ چاہے گا تو تمہارے سارے گناہوں کو بخش دے گا. اللہ، یہ ہے اللہ کی رحمت. میرے بھائی، تو اللہ کی رحمت سے ہم امید ہوں، اور ایسا بھی نہیں کہ ہم اللہ کی رحمت کو دیکھتے ہوئے گناہ کرتے جا رہے ہیں، گناہ کرتے جا رہے ہیں. نہیں، وہیں پر ہم اللہ کے عذاب کو بھی سامنے رکھیں. نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم. اللہ کہتا ہے میرے بندوں کو کہہ دو کہ میں جہاں بخشنے والا ہوں، رحم کرنے والا ہوں، وہیں پر وان عذابی هو العذاب العلیم، میرا عذاب بھی دردناک عذاب ہوا کرتا ہے. تو اس طرح ہم خوف کھائیں، اللہ سے ڈر جائیں، اور پھر اللہ کی رحمت سے نا امید بھی نہ ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجنت اقرب الى احدکم من شراک النعل والنار مثل ذلك. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جنت جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جنت تم میں سے ہر شخص کے پاس اس کے جوتے کے تسمہ جو ہوتا ہے، جوتا کا تسمہ پاؤں سے بالکل متصل اور ملا ہوا ہوتا ہے، اتنی ہی قریب ہے، اور اسے ہی جہنم بھی قریب ہے. کیا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اللہ کی اطاعت کو بجا لائیں گے، اللہ کے حکم کے مطابق، نبی کے فرمان کے مطابق عمل کریں گے، تو ٹھکانہ ہمارا جنت ہوگا. اور پھر اللہ کی معصیت اور نافرمانی سے کام کریں گے تو ویسے ہی جس طرح جنت قریب ہے ویسے ہی جہنم بھی قریب ہے، ٹھکانہ ہمارا جہنم ہوگا. تو یہ ساری چیزیں ذہن میں ہونی چاہیے. اور پھر اس طرح انسان بالکل قطعی طور پر کسی کے حق میں یہ فیصلہ نہ کر دے کہ ارے تم تو بچپن سے اب تک گناہ کرتا جا رہا ہے، اللہ تمہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا. اس طرح اللہ کے فیصلے کو انسان اپنے ہاتھوں میں نہ لے کہ تم تو گناہوں میں لگا ہوا، اللہ تمہارے مغفرت نہیں کرے گا. نہیں، حدیث آتی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدث ان رجلا قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کیا اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ ایک شخص نے کہا واللہ لا یغفر اللہ لفلان وان اللہ تعالی قال، کہ قسم کھا کر کہا ہے کہ اللہ کی قسم، اللہ فلاں شخص کو معاف نہیں کرے گا، ذنوب اور خطاؤں کی کثرت ہے، بھرا ہوا ہے، اللہ معاف نہیں کرے گا. وہ بھی قسم کھا کے کہا کہ واللہ لا یغفر اللہ لفلان، اللہ کی قسم، اللہ فلاں شخص کی مغفرت نہیں کرے گا. حدیث قدسی ہے وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قال، جبکہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے مَنْ ذَا الَّذِي يَتَعَلَّى عَلَيَّ أَنْ لَا أَغْفِرَ لِفُلَانٍ، کون ہے جو یہ میرے اختیار کو اپنے ہاتھوں میں لے رکھا ہے، قسم کھا کے کہتا ہے کہ میں فلاں شخص کی مغفرت نہیں کروں گا. اللہ کہتا ہے فَإِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لِفُلَانٍ، میں نے فلاں شخص جو گناہ و خطاؤں میں بھرا ہوا ہے، میں نے اس شخص کی مغفرت کر دی. وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ، اور میں نے تیرے عمل کو برباد کر دیا. جو یہ کہتا ہے کہ واللہ لا یغفر اللہ لفلاں، ایسے شخص کے کہنے والے کے اعمال کو اللہ تعالیٰ برباد کر دیتا ہے کہ بھائی تم تو میرے اختیار کو اپنے بازو میں کر لیتا ہے. جبکہ اللہ کہتا ہے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، انسان اللہ کی رحمت سے لو لگا لے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، تو اللہ سارے گناہوں کی مغفرت کر دیتا ہے. کہنے کا مطلب ہے کہ قرآن آیات اور احادیث سے پتہ یہ چلا کہ جہاں ہم اللہ کی رحمت سے امید رکھیں وہیں پر ہم اللہ کے عذاب سے ڈریں بھی. غافر الذنب قابل التوب، اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخشنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، اور وہیں پر دردناک عذاب سے دوچار کرنے والا بھی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمان بھائیوں کو قرآن و حدیث کے مطابق اللہ سے ڈرنے کی، اگر ہم سے گناہوں کا صدور ہو جائے فوراً اللہ کا خوف سامنے رکھیں، اللہ کے عذاب کو سامنے رکھیں، اللہ کے عذاب سے ڈرنے کی، اور پھر اللہ کی رحمت سے امید باندھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.